السلام علیکم جی. تو یہ ہے نیکسٹ اینڈ نیو ناول وائلڈ کنگ آف فائٹ اسکلر منیبہ خلیل ایپیسوڈ نمبر 1. سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. لیل بھابھی نہیں مل رہی. وہاں ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا. وہ لوگ ہاسپٹل کا ایک ایک کمرہ چیک کر چکے تھے. ڈاکٹرز کا کیبن تک چھان چکے تھے. پارکنگ میں کھڑی گاڑی ان کی نظروں سے گزر چکی تھی مگر لیل نہیں ملی. الیگزینڈر کو اس بات کا علم نہیں ہے ابھی. اس سے پہلے اسے معلوم ہو لیل کو ڈھونڈو. وہ پریشانی سے کہتے سر تھامے تھا. وہ ایک دفعہ کے دیکھے کمرے دوبارہ چیک کرنے لگا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا لیل کو کہیں سے ڈھونڈ کر لے آئے. خود کو 2 تھپڑ لگا دے جو لیل کو ڈاکٹر کے کیبن میں اکیلے جانے دیا. قیام تم جانتے ہو الیگزینڈر کو بعد میں معلوم ہوا تو کیا ہوگا. اسے بتانا ہوگا. اس کے بغیر لیل کو ڈھونڈنا ناممکن ہے. جانی اسے آئینہ دکھایا تھا. وہ واقعی اس کے بغیر لیل کو نہیں ڈھونڈ پاتے. بلیک کنگ کی پوری ٹیم وہاں اس وقت اس پورے ہاسپٹل کو اپنے قبضے میں لے چکی تھی. CCTV چیک کی جا چکی تھی مگر لیل اس میں کہیں دکھی ہی نہیں. نہ اندر جاتے نہ باہر آتے. پوری کی پوری فوٹیج ہی بدلی جا چکی تھی. آخر تھک کر جانی نے الیگزینڈر کو ایک میسج کیا تھا جس پہ موسیٰ کے ساتھ لیل کی برتھ ڈے کے لیے گفٹ لیتے الیگزینڈر کی دنیا الٹ گئی تھی. وہ پاگلوں کی طرح ہر چیز کو ٹھوکر سے گھراتے بھاگا تھا. اس کے قدموں کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ موسیٰ بھی مشکل سے اس کے قدم سے قدم ملا رہا تھا. الیگزینڈر نے گاڑی میں بیٹھتے بغیر موسیٰ کے ہی چلا دی. موسیٰ بھاگتے ہی اس کا دروازہ کھولتے مشکل سے بیٹھا تھا. ڈوج کیا ہو گیا؟ الیگزینڈر نے سرخ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. اس کی گاڑی 200 کی سپیڈ پر سڑک پر دوڑ رہی تھی. اسے کچھ ہوش نہیں تھا. وہ رف سے حلیے میں پاگل ہی ہو رہا تھا. الیگزینڈر نے موبائل اس کی طرف پھینکا جس پر جانی کا میسج جگمگا رہا تھا. الیگزینڈر لیل بھابھی از مسنگ. موسیٰ بھی میسج پڑھتے جیسے دنیا الٹ گئی تھی. موسیٰ کی بھی میسج پڑھتے جیسے دنیا الٹ گئی تھی. اب وہ غصے سے بولے جا رہا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا. وہ ہر چیز کو آگ لگا دے. اس کی ریڈ چلی کیسے کہیں جا سکتی تھی؟ یہ لوگ اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ ریڈ تو ہاسپٹل گئی تھی ان کے ساتھ. وہاں بھی ان کا خیال نہیں رکھ سکتے. کیا فائدہ ان سب کے جانے کا؟ وہ غصے سے بہت کچھ بول رہا تھا. اس کی بھی آنکھیں باپ کی طرح سرخ ہو چکی تھیں. بازوؤں کی رگیں پھول رہی تھیں. وجود پر جیسے کسی نے سرخ رنگ چھڑک دیا تھا. غصے سے اس کے سفید رنگ سرخ ہو رہا تھا. اس کے ماتھے پر بل آ چکے تھے. ہری نیلی رگیں واضح ہو رہی تھیں. ٹوٹ اسے تو تیز چلائیں. اس نے غصے سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا. الیگزینڈر نے گاڑی کا ٹرن لیتے دوسرے سڑک پر ڈال دی. وہ ہاسپٹل کی طرف جاتا ون وے تھا. وہ غلط سائڈ سے جا رہا تھا بغیر سامنے آنے والی سڑکوں کی پرواہ کیے. وہ ہاسپٹل اسی کا تھا. وہ لوگ ہاسپٹل کے سامنے روکتے ہی اندر بڑھے. اس سے پہلے موسیٰ گیا تھا مگر پھر بھی الیگزینڈر اس سے آگے ہو گیا. لیل کہاں ہے؟ اس نے جانی کا گریبان پکڑ لیا تھا. موسیٰ بھی آتے باپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اس نے دونوں کو الگ نہیں کیا تھا. وہ جانی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اسی لیے چپ تھا ورنہ اسے الیگزینڈر سے زیادہ غصہ تھا. الیگزینڈر وہ بھابھی ڈاکٹر کے کیبن میں گئی تھی. میں باہر ہی کھڑا تھا مگر بھابھی واپس ہی نہیں آئی ہی نہیں. ڈاکٹر اور بھابھی دونوں غائب ہیں. فوٹیج بھی پوری بدل گئی ہے. جانی نے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتایا تھا. جتنا قیام پریشان تھا اس نے اس کے بجائے اپنا نام لے لیا ورنہ لیل کو لے کر وہی آیا تھا. ان سب باتوں کے دوران ہی موسیٰ وہاں سے نکل گیا. الیگزینڈر ان سے سب جانتے مزید پاگل ہوا. لیل کی لوکیشن اسے شو نہیں ہو رہی تھی. وہ پاگل نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ وائٹ روز کو کچھ ہوا تو میں اس ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا. وہ چیخا تھا جب اس کے موبائل پر ایک لوکیشن آئی. وہ میسج موسیٰ کا تھا. وہ بغیر ان دونوں کو ساتھ لیے باہر بھاگ گیا.
موسیٰ رستے میں تھا۔ وہ موسیٰ کو ایسی کسی جگہ میں اکیلے نہیں جانے دے سکتا تھا، اس کی بھی جان کو خطرہ ہو جاتا۔ جانی اور قیام شرمندگی سے اس کے پیچھے ہی گاڑی لے کر نکلے۔ الیگزینڈر کی لوکیشن انہیں شو ہو رہی تھی، ورنہ وہ اسے کبھی نہ ڈھونڈ پاتے۔ اس طرح وہ گاڑی چلا رہا تھا جس طرح وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ جانی اور قیام دونوں کا سر جھکا ہوا تھا، ان دونوں کو اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ سڑکوں پر چلتی گاڑیاں بھی پریشان تھیں ان گاڑیوں کی تعداد سے، جو نہ جانے ایک طرح کی اتنی گاڑیاں کہاں سے نکل آئی تھیں۔ انہوں نے سڑک پر جانے کا راستہ نہیں چھوڑا تھا، ٹریفک سگنل الگ ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ ان کی سپیڈ سے گزرتی گاڑیاں ان کی بجھتی جلتی کسی بتی کو دیکھ ہی نہیں رہی تھیں، انہیں بس جلدی سے منزل تک پہنچنے کی جلدی تھی۔ موسیٰ کی گاڑی سب سے آگے جیسے پانی پر تیر رہی تھی، کبھی کسی گاڑی کو کٹ کرواتی، کبھی کسی گاڑی سے آگے نکل جاتی، کبھی دایاں ٹرن تو کبھی بایاں ٹرن۔ الیگزینڈر اگر اس کا گاڑی پر کنٹرول دیکھ لیتا تو اس کا ہوش ٹھکانے آ جاتے، مگر موسیٰ ابھی الیگزینڈر سے بہت آگے تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ جانتی ہو سکندر اور موسیٰ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے جانا ہے۔ لیل اسے گھورا، جو بجائے اس کی بات سننے کے ٹہل رہی تھی، کبھی کسی سائڈ جاتی تو کبھی کسی۔ تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ اب وہ غصے سے چیخی تھی۔ ماسی، اب آپ کہیں نہیں جائیں گی، میں نے الیگزینڈر کو شکست دے دی، اب آپ میرے پاس رہیں گی، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ خوشی سے ہواؤں میں دیکھتے پلان بنا رہی تھی۔ لیل پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹا تھا۔ منہا، پاگل مت بنو، سکندر کو جانتی ہو تم۔ منہا مسکراتے ایک شان سے لیل کی چھوڑی جگہ پر بیٹھی۔ وہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جو رہائشی علاقوں میں بنا تھا۔ اس کے مطابق وہ اس جگہ تو کبھی لیل کو نہیں ڈھونڈتے، اور لیل کی ساری جیولری اور موبائل تو اس نے پھینک دیا تھا۔ ماسی، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آپ کو نہیں ڈھونڈ سکے گا، میں ہوں نا، آپ ٹینشن مت لیں، اب وہ آپ پر حکم نہیں چلا سکے گا۔ وہ تو نہ جانے کیا بولی جا رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں، وہ جانے لگی تھی جب منہا نے غصے سے اس کا بازو پکڑتے اسے واپس صوفے پہ گرایا۔ لیل تو حیران رہ گئی تھی، اس نے لیل کا بازو بہت غصے سے پکڑا تھا۔ اگر لیل کو سکندر کی سخت گرفت کی عادت نہ ہوتی تو ضرور اس کے بازو میں درد ہونے لگتا، مگر اسے یقین تھا نشان پڑ چکے ہوں۔ آپ کو میری بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ اس کے پاس واپس نہیں جا سکتی، اس نے آپ کو قید کیا تھا، اب میں نے آپ کو رہا کروا لیا ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پھر آپ کیسے واپس جانے کی بات کر سکتی ہیں؟ وہ غصے سے چیخ رہی تھی جب کوئی غصے سے گاڑی اس گھر کے سامنے روکتے آگے بڑھا۔ اس نے بغیر کہیں دیکھے اس دروازے کے لاک پر گولی چلائی۔ سائلنسر لگا ہونے کی وجہ سے وہ دونوں نہیں سن سکی، ویسے بھی منہا کے چیخنے میں وہ آواز دب گئی تھی۔ موسیٰ نے ٹانگ کی مدد سے دروازہ کھول لیا۔ وہ جب اندر آیا، منہا کی اس کی طرف پش تھی۔ لیل صوفے پہ بیٹھی تھی جس کا بازو منہا کی گرفت میں تھا۔ منہا، مجھے موسیٰ کے پاس جانا ہے، تو مجھے نہیں روک سکتی۔ اپنی ماں کی بات سنتے وہ رک گیا۔ منہا، مطلب وہ لڑکی منہا ہے جس نے لیل کو اغوا کیا؟ ارے مر گیا موسیٰ، آپ کی منہا میں ہوں، جس سے آپ پیار کرتی ہیں، جس کے لیے آپ جان دے سکتی ہیں۔ وہ تو زبردستی کا بیٹا ہے جسے الیگزینڈر کی حیوانیت سہتے آپ کو اس دنیا میں لانا پڑا۔ وہ بہت فالتو بول چکی تھی۔ لیل نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی وہ منہا کو بتا سکے موسیٰ اسے کتنا عزیز ہے۔ وہ تو اس کی یہ صورت دیکھ کر حیران تھی جو اس سے نہ جانے کون سی دشمنی نکال رہی تھی۔ تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ موسیٰ نے منہا کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا تھا۔ وہ اس کی ماں کی قدموں میں جا گری۔ میری ماں سے بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور میرا باپ کتنا حیوان ہے وہ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ موسیٰ لیل کی صبح کی صدا ہے، تم جیسی لڑکیاں موسیٰ اور لیل کی محبت نہیں سمجھ سکتی۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ عین اسی وقت الیگزینڈر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی منہا کو دیکھا، پھر لیل کو جو موسیٰ کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔
تم لوگ نہیں جیت سکتے۔ میں اپنی ماسی کو تم لوگوں سے دور لے جاؤں گی، وہ میری ہے، تم دونوں کی نہیں۔ تم دونوں ان کی زندگی میں زبردستی آئے ہو۔ وہ چیخی تھی کھڑے ہوتے ہی۔ الیگزینڈر اسے ہی خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گن نکالتے منہا کے ماتھے پر رکھ دی۔ موسیٰ نے لیل کو سینے میں چھپا لیا۔ جانتا تھا اس کی ماں یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ لیل کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تم جیسی احسان فراموش لڑکی کی پرورش کرنا تھا، اسے پالنا تھا، مگر تمہیں آج ختم کرتے میں لیل کی غلطی سدھار دوں گا۔ اس نے شوٹ کرنا چاہا تھا جب پیچھے سے آتے جانی نے اس کا گن والا ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ پیچھے کھڑا خیام وہیں گر گیا تھا، منہا کو گولی لگنے کے خیال سے۔ الیگزینڈر پاگل ہو گئے ہو، منہا کو لگ جاتی۔ جانی چیختے اس کے ہاتھ سے گن لی۔ میں چاہتا ہوں اسے مارنا، میں چاہتا ہی اسے مارنا ہوں، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ لیل موسیٰ کی گرفت سے نکلتے الیگزینڈر کے سامنے آئی تھی، جو خونخوار انداز میں تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کس قدر پاگل ہو رہا ہے۔ اسے تو یہ سوچ کر خوف آ رہا تھا کہیں لیل اس کے کسی دشمن کے ہاتھ نہ لگ گئی ہو، کہیں اس کی جان کسی خطرے میں نہ ہو، اور یہاں وہ لڑکی اسے نیچا دکھانے کے لیے لیل کو اغوا کر چکی تھی۔ الیگزینڈر وہ خیام کی بیٹی ہے، اس نے احساس کروانا چاہا۔ وہ میری لیل کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر چکی ہے، اب وہ سوائے موت کے کسی اور کی کچھ نہیں لگتی۔ الیگزینڈر نے چیختے پھر نشانہ لینا چاہا تھا جب لیل سامنے آ گئی۔ سکندر نہیں، وہ بچی ہے، غلطی ہوگی، پلیز۔ الیگزینڈر نے اپنی بیوی کو دیکھا جو ابھی بھی اس کی حمایت میں کھڑی تھی۔ اس نے غصے سے لیل کو بالوں کی گدی سے پکڑتے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ وہ درد برداشت کرتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے۔ آج آپ کی وکالت نہیں سننی میں نے، وہ لیل کے چہرے پہ چیخا تھا۔ لیل نے ڈرتے آنکھیں بند کر لیں۔ موسیٰ فوراً سے آگے بڑھتے الیگزینڈر کو لیل سے الگ کیا۔ پاگل ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ میں آپ کا برداشت کر سکتا ہوں نہ کسی اور کا۔ میری ماں ہے یہ، ان سے بات بھی تمیز سے کرنا فرض ہے ہر کسی پر۔ وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ اونچی آواز میں گرجا۔ جانی نے اسے دیکھا، وہ شروع کے دنوں کا الیگزینڈر لگ رہا تھا۔ اس کے بال اب والے الیگزینڈر کے تو بال گرے ہو چکے تھے، داڑھی ذرا بڑھا لی تھی، بس چہرے پہ کشش کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹا ایک جیسے شرٹ ٹراؤزر میں تھے، بالوں کا ڈیزائن ایک جیسا، بس موسیٰ کی داڑھی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آپ چاہیں اس لڑکی کی جان لے لیں، مجھے پرواہ نہیں، یہ آپ کا اور بگ کا مسئلہ ہے، مگر میری ماں سے تمیز سے بات کریں۔ انگلی اٹھائے وہ ان سب کو اپنی جگہ پر جمنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس لڑکی کی تو آج میں واقعی جان لے لوں گا۔ اس کے سارے سگے رشتہ دار میری بیوی کو نقصان ہی پہنچانا چاہتے رہے ہیں اور پہنچایا بھی ہے، مگر اب نہیں۔ الیگزینڈر نے گن اس کے ماتھے پر رکھی۔ وہ ویسے ہی گال پر ہاتھ رکھے کھڑی رہی۔ مار دو گے تو اچھے رہو گے، ورنہ جب تک زندہ رہوں گی بار بار کوشش کروں گی۔ ماسی صرف میری ہیں، تم دونوں کی نہیں، ان کا کسی بلیک کنگ کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ جانی نے اس ضدی لڑکی کو دیکھا جو باز نہیں آ رہی تھی۔ الیگزینڈر کی آنکھوں میں خون اترا تھا اس کی دوبارہ وہی حرکت کرنے پر۔ الیگزینڈر ابھی ٹریگر دباتا جب اپنے پاؤں پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتے پیچھے ہوا۔ خیام اس کے قدموں میں بیٹھا اس سے اس لڑکی کی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ الیگزینڈر، لیل کے صدقے منہا کی جان بخش دو۔ تم سے کبھی اپنی وفاداری کی قیمت نہیں مانگی، آج میری وفاداری کے بدلے میری بیٹی کی جان بخش دو۔ الیگزینڈر اس کی پہلی بات پر ہی پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑے نیچے بیٹھا اس سے منہا کی معافی مانگ رہا تھا۔ منہا نے خیام کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر خیام کی سرخ نظریں اور چہرہ دیکھ وہ وہیں رک گئی۔ خیام، تم اپنی جان کا صدقہ مانگتے، میں پھر بھی اسے بخش دیتا، میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھے شرمندہ مت کرو۔ الیگزینڈر نے اسے اٹھایا تھا، وہ اس کے گلے لگ گیا۔ وہ جانتا تھا الیگزینڈر کو اپنے موقف سے ہٹانا کتنا مشکل ہے، وہ بھی تب جب بات لیل کی ہو۔
یہاں تو وہ لیل کی بھی نہیں سن رہا تھا، اس کو بھی تکلیف دینے پر آ گیا تھا۔ الیگزینڈر، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکوں گا۔ الیگزینڈر نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم میرے بھائی ہو خیام، مگر آئندہ اس لڑکی کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں، نہ ہی لیل سے ملے گی اور نہ ہی میرے گھر آئے گی۔ الیگزینڈر کے فیصلے پر اس نے بنا چوں چرا ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہاں موسیٰ اپنی ماں کو لے کر چلا گیا۔ اس نے پہلی دفعہ لیل کو میری ماں کہا تھا، ورنہ صرف ریڈ چلی یا ریڈ روز۔ لیل کو موسیٰ سیدھا ریسٹورنٹ لے کر آیا۔ وہاں اس کے فریش ہونے کے بعد کمرے میں ہی کھانا منگوایا۔ اس وقت وہ اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جس نے اس کی ماں کو تکلیف دی اور اس لڑکی کو زندہ چھوڑ دیا۔ لیل کے کہنے پر موسیٰ نے 2 نوالے لیے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بس چپ کا روزے رکھے بیٹھا رہا۔ تم نے آج پہلی دفعہ مجھے ماں کہا ہے۔ لیل اب پرسکون ہو چکی۔ کہوں یا نہ کہوں، مگر ہیں تو آپ میری ماں۔ اب مجھے آپ پر ریڈ نیم زیادہ اچھا لگتا ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ وہ خود بھی ماں کو پرسکون کرنے کے لیے اسے چھیڑنے لگا۔ لیل نے اسے گھورا۔ وہ ہونٹ دبائے مسکرانے لگا۔ شرم کر لو، بچے نہیں رہے اب، تم بڑے ہو گئے ہو۔ لیل کی بات پر اس کا قہقہ گونجا تھا۔ ابھی شادی کی بات کروں گا، آپ نے کہہ دینا ہے ابھی تم بچے ہو، بڑے نہیں ہوئے۔ لیل نے اسے گھورا، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا۔ موسیٰ، سکندر سے تمیز سے بات کیا کرو۔ وہ جانتی تھی عمر والے موضوع پر وہ نہیں جیت سکتی، اسی لیے جو بات اصل میں کہنا چاہتی تھی وہ کہتی۔ موسیٰ لیل کے کندھے پر سر رکھتے اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے موسیٰ کے بال الجھائے جو سلجھے اسے پسند نہیں تھے۔ خیر، آپ کا سکندر تو ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے، معلوم ہی نہیں چلتا انہیں کس سے کیسے بات کرنی ہے۔ وہ ابھی تک لیل کے ساتھ ہوئی بدتمیزی نہیں بھولا تھا۔ موسیٰ، وہ بابا ہیں تمہارے، لیل نے سرزنش کی۔ اسی لیے بچ گئے، ورنہ منہا اور اس بلیک کنگ کا تو آج کام تمام کر دینا تھا میں نے۔ وہ الفاظ سخت تھے، ورنہ وہ بول بہت حشاش بشاش موڈ میں رہا تھا۔ اب وہ بھی لیل کی طرح پرسکون ہو چکا تھا۔ موسیٰ، تم پھر بدتمیزی کر رہے ہو۔ اچھے سے جانتے ہو تمہارا باپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کے لیے تمہیں بھی 2 لگانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ لیل نے اس کی گال سہلائی، جیسے واقعی وہ یہ پروگرام بنا چکی ہو۔ موسیٰ نے اپنی ریڈ چلی کو دیکھا، جو شوہر کے علاوہ کسی کی نہیں تھی۔ ویسے یہ ناانصافی ہے میرے ساتھ، غلطی بھی ان کی، اگر میں سمجھاؤں تو سزا بھی مجھے، اس نے نروٹھے پن سے کہا تھا۔ لیل نے اپنے قد کو آتے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اب بچہ بن رہا تھا۔ اس کے لیے ایسی ناانصافیاں میں لاتعداد کر سکتی ہوں۔ موسیٰ نے لیل کی بات سنتے تالیاں بجائیں۔ اس طور کے رومیو اینڈ جولیٹ کا خطاب جاتا ہے لیل اور الیگزینڈر عرف سکندر کو۔ لیل ہنسنے لگی۔ وہ اس قدر سنجیدگی سے بول رہا تھا، لیل کی ہنسی نکل گئی۔ موسیٰ، سدھر جاؤ اور مجھے گھر چھوڑو، جانتے ہو وہ پاگل ہو رہا ہوگا مجھے گھر نہ پا کر۔ موسیٰ نے اپنا موبائل دیکھا، وہاں بہت سی کالز تھیں۔ چلے ملکہ عالیہ، آپ کو آپ کے جہاں پناہ کے پاس چھوڑ دیں۔ اس کے مسخرے پن پر لیل مسکراتے اس کا ہاتھ تھامتے اٹھی۔ اس نے موبائل سائلنٹ پر ہی رہنے دیا، مگر لیل کو ساتھ لیتے گھر کی طرف چل دیا۔ الیگزینڈر جلے پیر کی بلی بنا گھر میں گھوم رہا تھا۔ وہ لیل کو اس وقت سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نہ جانے کون سی سیر کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ کال کی، مگر کوئی جواب نہیں۔ اس نے کھینچ کر وہ فون دیوار میں دے مارا۔ اس کے بعد ہاتھ آتی ہر چیز دیوار کی زینت بنتی جا رہی تھی۔ اس نے اب لینڈ لائن اٹھایا، مگر اب نمبر خیام کا ملایا تھا۔ خیام، تم سے ایک ریکویسٹ ہے۔ وہ جو منہا کو واپس لے جا رہا تھا چونکا۔ کیوں، کیا ہوا، بولو؟ خیام لرزا، کہیں بات منہا کے حوالے سے نہ ہو، جو اس سے اس لیے ناراض تھی کیونکہ وہ الیگزینڈر کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ منہا کو یہاں مت رکھو، وہ دوبارہ یہی حرکت کرے گی۔ میں چاہتا ہوں تم اسے کسی دوسرے ملک بھیج دو۔ الیگزینڈر کی بات پر اس نے اس لڑکی کو دیکھا جسے اس نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ آج وہ اس کے کندھوں کو آتی تھی اور اب اسی کو آنکھیں دکھا رہی تھی۔ فیصلہ تمہارا ہوگا، میں صرف تم سے کہہ رہا ہوں۔
قیام کو اس کی بات سنتے کچھ حوصلہ ہوا۔ اب وہ واقعی اس حوالے سے سوچتا۔ الیگزینڈر کو اوکے کہتے اس نے کال کاٹ دی۔ اس کی گاڑی اپنے رستوں پر تھی۔ اس نے گاڑی گھر کے سامنے روکتے اسے بازو سے پکڑتے باہر نکالا۔ سامنے ہی انم پودوں کو پانی دے رہی تھی، جس کے قدموں میں اس نے منہا کو پھینکا تھا۔ انم، ان پودوں کا تو معلوم نہیں، مگر تمہاری دی نفرت بہت پروان چڑھ چکی ہے۔ دیکھو، ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ انم نے منہا کو اٹھانا چاہا تھا، مگر اس نے جھٹک دیا۔ بابا، آپ الیگزینڈر کے لیے میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ بہتی آنکھوں سے کہتے کمرے میں چلی گئی۔ اگر یہاں رکتی تو شاید خیام اسے دو لگا بھی دیتا۔ خیام وہیں ڈھہ گیا تھا۔ انم اسے اٹھاتے لا کر اندر صوفے پر بٹھایا، پانی گلاس میں ڈالتے اسے دیا۔ خیام نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ انم اسے اپنی بیٹی مانا۔ اس کی وجہ سے آج مجھے الیگزینڈر سے بھیک مانگنی پڑی۔ میرا غرور چھین لیا اس لڑکی نے۔ انم اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ دبانے لگی، جیسے اسے پرسکون کر رہی ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کیا مسئلہ ہے، مگر خیام کا نم لہجہ سب بتا رہا تھا۔ بابا، کہاں ہیں آپ؟ رومان اونچی آواز میں بولتے گھر میں داخل ہوا۔ اپنے باپ کوئیوں نے ڈھال دیکھ وہ فوراً سے ان کے پاس آیا تھا۔ بابا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ خیام کے پاس بیٹھتے اس کے کندھے دبانے لگا۔ رومان، تم کیوں گھر آ گئے؟ خیام نہیں جانتا تھا اس کی پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہو۔ بابا، موسیٰ نے کال کی تھی، وہ کہہ رہا تھا آپ کو میری ضرورت ہے۔ آپ پلیز بتائیں کیا ہوا ہے؟ آپ کو میری جان جا رہی ہے۔ خیام کو اپنا وہ بلا یاد آیا۔ وہ ناراض ہو کر بھی خیال رکھنا نہیں بھولتا تھا۔ رومان ابھی وہاں ہی بیٹھا تھا جب موسیٰ کا میسج آیا۔ اس میں آج کے واقعہ کی پوری تفصیل تھی۔ اسے پڑھتے اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ اس نے باپ کو دیکھا جو نڈھال ہو چکا تھا۔ بابا، آپ کو سکندر انکل کو نہیں روکنا چاہیے تھا، وہ اس لائق ہی نہیں ہے۔ لیل آنٹی کی محبت کا یہ صلہ دے رہی ہے وہ۔ اب نہ جانے ہماری محبتیں ہمارے منہ پر مار کر ہی نہ چلی جائے۔ رومان سخت ڈالا تھا باپ سے۔ رومان، تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ تمہارے باپ نے دل سے محبت کی ہے منہا سے۔ اپنی ماں کے بعد مجھے منہا سب سے عزیز ہے۔ اس کی غلطیاں، گناہوں کوتاہیوں کے باوجود یہ دل اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے کچھ مت کہنا۔ رومان اس کے کمرے میں جانے لگا تھا جب باپ کی بات سنتے رک گیا۔ انم سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رومان کچن میں گیا، وہاں سے دودھ میں نیند کی گولیاں لا کر باپ کو زبردستی خیام کو پلا دی۔ وہ آرام کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، اس طرح وہ زیادہ بیمار ہوتا۔ کچھ دیر بے ربط باتیں کرنے کے بعد خیام بے ہوش ہو گیا، جسے رومان مشکل سے اٹھاتے اس کے کمرے میں لٹایا۔ اس کے کمرے کے پردے برابر کرتے وہ باہر ماں کے پاس آیا۔ رومان، بچے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ رومان نے پھر ماں کو سب بتا دیا۔ انم نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو اس وجہ سے وہ کل اتنا چہک رہی تھی، خوش تھی، گنگنا رہی تھی، اور اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ رومان نے ماں کو گلے سے لگایا، جو آج تک نہیں سمجھ سکی تھی یہ غم ذرا سی خوشیوں کے بعد کیوں آ جاتے ہیں۔ اس کی زندگی میں صرف اطمینان اور پرسکون کیوں نہیں ہوتی؟ غم کے بدلے کیوں وقفے سے غم کے بادل کیوں وقفے سے اس پر چھا جاتے ہیں؟ رومان اسے چپ کروا رہا تھا، جب رو کر خود کو ہلکان کہہ رہی تھی۔ وہاں موسیٰ لیل کے لاکھ کہنے کے باوجود گاڑی بہت آہستہ چلاتے ساتھ آئس کریم بھی منگوا کر دی تھی ماں کو۔ لیل اسے گھورتے وہ آئس کریم کو بھرتے کھانے لگی۔ وہ ابھی تک ان چیزوں کے لیے بچی ہی تھی، اسی لیے موسیٰ نے اسے الیگزینڈر اور گھر کے موضوع سے ہٹانے کے لیے آئس کریم لا دی۔ اس کی ماں واقعی بچوں کی طرح بہل جاتی۔ موسیٰ اپنا موبائل دیکھا، جہاں اب دھمکی بھرے میسج آ رہے تھے۔ وائٹ روز کو فوراً گھر لاؤ، ورنہ میں تمہیں بورڈنگ بھیج دوں گا۔ کاش وہ انہیں بتا سکتا، وہ اسکول گوئنگ بچہ نہیں رہا۔
لیل اگر تم 2 منٹ میں گھر نہ ہوئی تو میں تمہاری ہڈیاں توڑوا دوں گا۔ ہائے کاش الیگزینڈر اور بلیک کنگ آپ جانتے ہوتے میری اصل پہچان کیا ہے تو ہڈیاں توڑنے کی دھمکی نہیں دیتے۔ وہ اپنے باپ کے میسج پڑھتے مسکرا رہا تھا۔ لیل اگر ان کے بارے میں جان جاتی تو پھر سے جلدی کی رٹ لگا دیتی۔ وہ تو لیل کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر ہی نکل پڑا تھا، نہ جانے کن کن رستوں سے ہوتے وہ کدھر جا رہے تھے۔ گاڑی میں سلو میوزک چلا ہوا تھا۔ اترے، آگے آپ کے جہاں پناہ کا آشیانہ۔ لیل اسے گھورتے نیچے اتری۔ یہ آپ کا بھی آشیانہ ہے اور اتنی بھی بچی نہیں ہوں میں جتنا تم نے آج سمجھ لیا تھا۔ لیل مسکراتے کہتے اندر چلی گئی۔ وہ بھی مسکراتے گاڑی میں آگے بڑھا لے گیا۔ اس کی ماں سمجھ گئی تھی وہ آئس کریم اسے بہلانے کو تھی۔ لیل گھر میں قدم رکھتے ہی چکرا گئی۔ گھر کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا، سارا ہال بکھرا پڑا تھا۔ اس نے چیزیں اٹھانی چاہیں مگر رک گئیں۔ یہ کرسیاں اس کے ہاتھ میں لگ جاتی، پھر وہ الگ غصہ کرتا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی جہاں سامنے ہی الیگزینڈر کی لکھائی میں نوٹ پڑا تھا، اب اپنی خیر منا لیجئے گا۔ بس ایک جملہ بتا رہا تھا وہ کتنے غصے میں ہے۔ وہ جانتی تھی اسے اس بات کا بھی غصہ ہے۔ وہ منہا کو بچانے کے لیے آگے آئی، دوسرا پھر سیدھا گھر نہ آنے کا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ تمہارے بیٹے کو لانگ ڈرائیو اور ماں کے ساتھ ڈیٹ کا پلان بن گیا تھا جس سے پہلے وہ اسے گھر لانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ الیگزینڈر کو رات کو منانے کا سوچتے خود پرسکون ہو گئی۔ جانتی تھی وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہے گا، مگر ابھی وہ اس کے غصے کی شدت میں سمجھ پا رہی تھی۔ وہاں سب ٹیم ممبرز کو یہ خبر ہو چکی تھی منہا نے لیل کو اغوا کیا۔ وہیں ہیر جو شان سے ملنے لندن آئی تھی، اس خبر کو سن کر شوق ہی ہو گئے۔ اس نے گرل سے بھی بتا کروایا، اس نے بھی ہاں کی۔ وہ تو چکرا گئے۔ گرل بھی یہاں نہیں تھی ورنہ وہ سب سنبھال لیتی۔ اب اس کی یہاں کی بجائے کہیں اور زیادہ ضرورت تھی۔ ہیر بھی سمجھتی تھی اسی لیے کال کاٹ دی۔ عمر بھی ہاسپٹل میں یہ بات سنتے شوق میں آ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اتنے محبت کرنے والوں میں الیگزینڈر کے پاس مخلص نفرت کی کمی پھر بھی نہیں ہے۔ عمر نے ہیر کو پرسکون کر لیا تھا جو فوراً واپس آنے کی ضد کر رہی تھی۔ وہیں موسیٰ کے ایک میسج سے ان سب کو بھی معلوم ہو گیا ہوا کیا ہے۔ وہی میسج جو رومان کو گیا تھا وہیں شایان اور شان کو بھی گیا۔ شایان کی تو حالت بگڑی تھی یہ بات جان کر۔ اس لڑکی پر شدید غصہ آیا جو اپنی نفرت میں اتنا گل چکی تھی۔ پھر اس نے سر جھٹکتے ماں کو کال کی۔ وہ جانتا تھا وہ پریشان ہوگی۔ جانی کی پریشان حال صورت دیکھ مومنا اس کے پاس آئی۔ اسے جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ بھی ہاسپٹل سے آئی تھی۔ وہ بھی عمر کے ساتھ ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی۔ اس نے پری کے بعد اپنی پڑھائی مکمل کی تھی۔ جانی کے منع کرنے کے باوجود وہ ڈاکٹر بن کر ہی رہی تھی۔ جب اس کی مصروفیات برداشت نہیں کرتا تھا، وہ اس کی اس غلطی کا احساس کرنے کے لیے اکثر اس کے تھکن سے چور جسم پر اپنی تھکاوٹ بھی اتار دیتا۔ وہ معصوم سی مومنا اب بھی اس کی شدتوں پر تڑپ جاتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا جانی کی شدتوں میں اضافہ ہوا تھا، مگر ان کی فیملی میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ مومنا اپنی ہاؤس جاب سٹارٹ کر چکی تھی جب اسے دوبارہ اپنی پریگننٹ ہونے کا علم ہوا تھا۔ اس دفعہ ان کا بیٹا پیدا ہوا جس میں مومنا کی جان بستی تھی۔ اس کا نام مومنا نے رکھا تھا ہارون۔ اس نے یہ نام رکھا تھا یہ موسیٰ کا ہارون بنے گا، مگر اس ہارون اور موسیٰ میں تو جنگ کا سماں تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے قائل نہیں تھے۔ نہ موسیٰ ہارون کو پسند کرتا تھا، نہ ہارون موسیٰ کو پسند کرتا تھا اور نہ ہی موسیٰ ہارون کو۔ دونوں کی اس لڑائی میں پستی مومنا تھی جسے دونوں سے ہی بہت پیار تھا۔ اگر وہ کبھی موسیٰ کو گھر دعوت پہ بلا لیتی تو ہارون غائب ہو جاتا۔ اس میں کوئی کچھ نہیں کر پاتا تھا سوائے الیگزینڈر کے۔ ہارون تو الیگزینڈر کا غلام بننے کو بھی تیار ہو جاتا جتنی اسے الیگزینڈر سے محبت تھی۔ الیگزینڈر اگر اسے بلائے تو وہ سب کام چھوڑ کر اس کی بات سن کر آئے گا۔
الیگزینڈر کی اس سے یہ محبت موسیٰ کی وجہ سے کبھی کم نہیں ہو سکی۔ الیگزینڈر دونوں سے محبت کرتا تھا، مگر موسیٰ کی اکثر ضد کرنے پر اسے ڈانٹ پڑ جاتی، جو اس پر کبھی اثر نہیں کر سکی تھی۔ الیگزینڈر آج تک نہیں جان سکا تھا اس کا یہ کون سا اسکول یا کالج ہے جو ہفتوں اور مہینوں اسے گھر سے غائب رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ نہ تو اپنے کسی اسکول یا کالج کا بتاتا اور نہ الیگزینڈر جان سکا تھا کبھی۔ وہ ہر چیز ہیک کر لینے والا اپنے بیٹے کے اسکول کا نام کبھی نہیں جان سکا۔ لیل بھی اس کام میں ناکام تھی۔ موسیٰ ان دنوں گھر ہی تھا، ورنہ وہ اکثر غائب ہی رہتا، کبھی ہفتوں تو کبھی مہینوں۔ بس الیگزینڈر کو ایک سکون تھا، وہ اسلحہ سے دور تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں۔ موسیٰ کو تو پیدا کرنے والے ماں باپ نہیں جان سکے تھے، کوئی اور خاک ہی جان پاتا۔ موسیٰ ایک راز تھا جو وقت سے پہلے نہ کسی پر کھلنا اور نہ ہی کھل سکتا تھا، جو پردوں میں پیدا ہوا ہو، پردوں میں پلا بڑا ہو۔ کیسے ممکن ہے اس کی ذات عیاں ہو، اس کی ذات کے چند پہلوؤں کا پردے میں رہنا ضروری تھا۔ موسیٰ کو الیگزینڈر جیسے دماغ نہیں جان سکا تو باقی کیا سمجھ پاتے؟ اسے تو پیدا کرنے والی ماں اکثر نہیں سمجھ پاتی تھی۔ وہ پردے سے باہر آنے میں کتنا وقت لیتا یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ جی تو یہ تھا فرسٹ ایپیسوڈ آف وائلڈ کنگ آف فائٹ. That's also the second part of Dastan-e-Yaqeen, and hope so you also enjoy this novel. Please take care of yourself, and please don't forget to give review about the first episode, as I want to know about your thoughts فار دا ناول، کہ آپ کو ناول کیسا لگا، اس کے کردار، کہانی، سب کچھ آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی، لیکن پہلی ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ کا جو فریز ہوتا ہے مجھے وہ جاننا ہے، تو سو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو ریویو اباؤٹ دا فرسٹ ایپیسوڈ اینڈ انجوائے دا ناول. ٹیک کیئر آف یور سیلف, ڈونٹ فرگیٹ می ان یور prayers, and Allah Hafiz.